اور وہ یعنی کون؟ حمزہ اس گھر میں، وہی انصاری کا گھر جس کے سامنے وہ اپنی اونٹیاں بٹھا کر گئے ہیں، اور وہ اس گھر میں انصار کے بعض مینوشوں کے ساتھ بیٹھے شراب پی رہے ہیں۔ اچھا، یعنی اس گھر میں ایک شراب کی مجلس آراستہ ہے اور حمزہ بھی وہاں ہیں اور وہ بیٹھے ہوئے وہاں پہ شراب پی رہے ہیں۔ یہ انہوں نے تمہاری اونٹنیوں کے کوہان کاٹ دیے، یہ انہوں نے ان کے پیٹ چیر دیے ہیں، یہ انہوں نے ان کے کلیجے نکال لیے۔ لوگوں نے بتایا کہ حمزہ بن عبد المطلب نے، اور وہ اس گھر میں انصار کے بعض مینوشوں کے ساتھ بیٹھے شراب پی رہے ہیں، وہاں ان کے دوست اور ان کے ساتھ ایک گانے والی بھی ہے، یعنی وہ باقاعدہ سرود کی مجلس بھی ہے، شراب نوشی بھی ہو رہی ہے، مے خانہ ہے، اور اس میں جس طرح شراب پی جا رہی ہے اسی طریقے سے ایک گانے والی وہاں گانا بھی گا رہی ہے۔ وہاں ان کے دوست اور ان کے ساتھ ایک گانے والی بھی ہے۔ یہ مدینے کا واقعہ ہے۔ یہ ذہن میں رہے کہ یہ بدر کے بعد کا واقعہ ہے، یعنی بدر کا معرکہ ہو چکا ہے، یہ اس کے بعد کا واقعہ ہے، کیونکہ اس روایت کی شروع میں آپ نے یہ دیکھا ہے کہ سیدنا علی یہ بیان کرتے ہیں کہ بدر کے مال غنیمت میں سے مجھے ایک اونٹنی دی گئی تھی۔ تو یہ روایت بتا رہی ہے کہ بدر کا معرکہ ہو چکا ہے، ابھی ظاہرہ احد کا نہیں ہوا، اس لیے کہ احد میں سیدنا حمزہ شہید ہو گئے تھے، تو اس لیے یہ وہ درمیانی عرصہ ہے جس میں یہ واقعہ پیش آیا۔ وہاں ان کے دوست اور ان کے ساتھ ایک گانے والی بھی ہے۔ اس نے جب گانے میں یہ کہا کہ حمزہ اٹھو، یعنی اس نے گانا گایا گانے کی مجلس میں، یہ اب لوگوں نے ان کو بتایا ہے، اس نے جب اپنے گانے میں یہ کہا کہ حمزہ اٹھو اور ان فربا اونٹنیوں کو ذبح کر ڈالو، یعنی گانا گاتے ہوئے اس نے کچھ اشعار پڑھے ہوں گے، ان میں سے ایک مصرع یہاں روایت ہوا ہے۔ وہ مصرع کیا ہے؟ الا یا حمز للشرف النوائی، اس میں گویا اس نے ترغیب دی کہ تم اٹھو۔ بالعموم اس طرح کے موقعوں کے اوپر گانے والی یہ کہتی ہے کہ اگر میرا گانا سن رہے ہو اور واقعی پسند کر رہے ہو تو ذرا یہ کارنامہ کر کے دکھاؤ۔ تو اس نے یہ مصرع پڑھا اور ظاہر ہے کچھ اور اشعار بھی پڑھے، اس کے نتیجے میں یہ اٹھے۔ اس نے جب اپنے گانے میں یہ کہا کہ حمزہ اٹھو اور ان فربا اونٹنیوں کو، یعنی جو باہر بیٹھی ہوئی تھی، اور ان فربا اونٹنیوں کو ذبح کر ڈالو، تو حمزہ یہ سنتے ہی اپنی تلوار کی طرف لپکے اور اس سے دونوں اونٹنیوں کے کوہان کاٹ ڈالے، پیٹ پھاڑ کر ان کے کلیجے نکال لیے۔ اچھا، یعنی یہ حادثہ ہوا۔ علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں وہاں سے چلا اور سیدھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ آپ کے پاس اس وقت زید بن حارثہ بیٹھے ہوئے تھے۔ مجھ کو دیکھتے ہی آپ سمجھ گئے کہ میں کسی صدمے سے دوچار ہوں۔ بڑا حادثہ ہوا تھا، یعنی وہ تو ایک بڑے مقصد کے لیے یہ سب کر رہے تھے۔ میں کسی صدمے سے دوچار ہوا ہوں، چنانچہ آپ نے پوچھا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا بات ہے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں نے جیسا برا دن آج دیکھا ہے کبھی نہیں دیکھا۔ حمزہ نے میری دونوں اونٹنیوں پر دسترازی کی، ان کے کوہان کاٹے اور پیٹ چاک کر دیے ہیں، اور وہ یہاں اپنے دوستوں کے ساتھ ایک گھر میں نوشی کی مجلس لگائے بیٹھے ہیں۔ یہ میں نے، سیدنا علی کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر بتایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر اپنی چادر منگوائی، اسے پہنا اور چل پڑے۔ چادر سے مراد ہے یعنی وہ چادر اوپر اوڑی جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت میں یہ عام طریقہ تھا کہ شرفاء اس طرح چادر لے کر جاتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر اپنی چادر منگوائی، اسے پہنا اور چل پڑے۔ میں اور زید بن حارثہ جو وہاں بیٹھے ہوئے تھے، میں اور زید بن حارثہ بھی آپ کے پیچھے آپ کے ساتھ چلے، یہاں تک کہ آپ اس گھر تک جا پہنچے جہاں حمزہ تھے۔ آپ نے اندر داخل ہونے کی اجازت چاہی، لوگوں نے اجازت دی، آپ داخل ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ سب مے نوشی میں مشغول ہیں، یعنی وہاں وہ مجلس اسی طرح جاری ہے، شراب پی جا رہی ہے۔ حمزہ نے جو کچھ کیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اس پر ملامت کرنے لگے۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک بڑا حادثہ تھا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملامت کرنے لگے۔ مگر حمزہ کا معاملہ یہ تھا کہ ان کی آنکھیں سرخ تھیں اور وہ نشے میں دھت ہو چکے تھے۔ اچھا، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، پھر نظر اٹھائی اور آپ کو گھٹنوں تک دیکھا، پھر نظر اٹھائی اور آپ کو ناف تک دیکھا، پھر نظر اٹھائی اور آپ کے چہرے کو دیکھا، پھر کہنے لگے تم سب تو میرے باپ کے غلام ہی ہو۔ اچھا، یعنی نشے کی صورت یہ تھی، ان کو کچھ احساس نہیں ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، کچھ خیال نہیں ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ملامت فرما رہے ہیں، اس طرح کی مدہوشی کی کیفیت تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھ کر محسوس کر لیا کہ وہ سخت نشے میں ہے، چنانچہ آپ فوراً پلٹے اور وہاں سے نکلے، چنانچہ ہم بھی آپ کے ساتھ باہر آ گئے۔ یہ واقعہ ہے۔
اس میں دیکھ لیجئے کہ شراب نوشی بھی تھی. جتنا بڑا عالم کیوں نہ ہو، اگر حجت وقت پہ شک کرے عالم نہیں کتا ہوا کرتا ہے. ایک آیت پڑھ لوں. کلمہ طیبہ شجرہ طیبہ جیسا ہے، اور طیب کلمے میری بارگاہ میں شاد باش جیتے رہو. سعود کرتے ہیں. سورہ حج. کون سا سورہ؟ دہراتا اس لیے ہوں تاکہ آپ کو یاد رہ جائے. شاکر رضوی آیت عام لوگوں کے حق میں ہے ہی نہیں. اصول کافی سے بڑی کتاب تیرے ہاں ہے ہی کوئی نہیں. اس میں سرکار صادق فرماتے ہیں کہ یہ آیت حمزہ، جعفر طیار، عبیدہ، سلمان فارسی، ابو ذر، عمار اور مقداد کے حق میں نازل ہوئی. جی کتنے بڑے بڑے نام ہیں. پہلے 3 نام رسول کے رشتہ داروں کے. حمزہ چچا رسول کا، جعفر طیار حیدر کرار کا بھائی، چچا زاد بھائی رسول کا، عبیدہ بھی چچا زاد بھائی رسول کا. یہ 3 رشتہ دار. اور صحابہ جتنے بڑے نام ہیں، کامل الایمان ہیں، وہ آپ سب حضرات جانتے ہیں. آیت ان کے حق میں ہے. اب سنیں آیت کیا ہے. اللہ فرما رہے ہیں ان اللہ، عمل صالح کو وہ خود اٹھاتا ہے. یہ یاد رہے گا تو آیت زیادہ مزہ دے گی. ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اب مجھے یہ یاد نہ کرانا پڑے کہ عمل صالح کیا ہے، ورنہ جرمانہ لگا دوں گا. کیونکہ جو شاگرد سبق بھولے اسے سزا ملنی چاہیے. ہاں ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا ولباسهم فیہا حریر وہدوا الی الطیب من القول وہدوا الی صراط الحمید. خدا کی قسم نہ کوئی صاحب بیماری کے باوجود میرا دل چاہتا ہے چھت پھٹ جائے میں اڑ جاؤں. اللہ کہتا ہے جو ایمان لائے، یعنی یہ 7 بندے. مصداق سن لیے نا آپ نے. حمزہ، جعفر، عبیدہ بن حارث، سلمان، ابو ذر، مقداد، عمار. فرمایا جو ایمان لائے اور جنہوں نے صالح عمل کیے. جاگنا قرآن ہے کاظمی، قرآن ہے قرآن، روایت نہیں آیت. فرمایا انہیں فرشتے جنت میں نہیں لے جائیں گے. ان اللہ یدخلو، انہیں اللہ خود جنت میں داخل کرے.